حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، اور مالک کرم فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنی، یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک،
दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे, तो कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, इते जो मिले है तालब ज़रदा हो। ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। रब दा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा की मैं करूं। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना कुछ जिक्र छेड़े सिद्दीक़ अकबर का, कोई बात करे सैयदना फारूक आजम की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त। अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या है, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूं काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूं। कभी तो ऐसा हो ना तू कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे में सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू जरा जम के कुरान पाक पढ़े, तू जरा ज़ौक से दरूद पाक पढ़े, तू जरा शौक से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा जमाना भूल जाए और तू राज राज के दुआ मांगे, अपने रब की बारगाह में अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, जहन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे, तो अपने रब की बारगाह में माफी का सवाल करे, तो उससे कयामत के दिन दरगुजर करने के लिए अर्ज करे। कुछ तो ऐसा टाइम निकले। लेकिन दोस्तों हम तो बिल्कुल उलझते 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 ही जा रहे हैं। वो मामलाते जिंदगी हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, शौक है कि खत्म ही नहीं हो रहे, बातें हैं कि बढ़ती चली जा रही। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक की मसला है काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता, मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चले कुछ सदकात दे के देख ले। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया, कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें, जरा फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता है बशीर साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है ना इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर जरा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का जरा इंतजार करके देखें। हम ना मन चाहिए जिंदगी के पीछे परेशान है अपनी आखिरत के। और आखिरत करती क्या है, जब आपका आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, फिर लाजमी तौर पर इंसान के अमाल संवरते हैं। आप यकीन करें संवरते हैं, 100% संवरते। आप आखिरत पर जितना जितना यकीन, हजरत उमर का आखिरत पर यकीन पक्का था ना, दुनिया में मकान ही कोई नहीं बनाया, पक्का था। सैयदना मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन भी हो गए तो तामत फिर भी फटी हुई थी, पक्का यकीन था ना कि अल्लाह ने हमारे लिए आगे बड़ी नेमतें तैयार की हुई है। हुजूर ने आके फरमाया था ना कि उमर मैं तेरा घर देख आया हूं जन्नत में, यकीन पक्का था ना बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो जिन लोगों का पक्का होना कि मेरा देश में घर है, वो प्रदेश में बिल्डिंगे नहीं बनाया करते, उनको पता था कि हमारे देश में घर बने हुए हैं, लिहाजा यहां वो किसी परेशानी का शिकार। और दूसरा, जब बंदे का आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, एक बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस बंदे का सिर्फ दुनियादारी में जीने का मिजाज हो जाता है ना, वो बुज़दिल हो जाता है। और जिसका ख्याल होता है ना जिंदगी आर्जी है, सुबह क़यामत दोबारा उठूंगा, वो बंदा बहादुर हो जाता है। जिसका ख्याल है ना यही कुछ है, खा लो पी लो, बस ये जिंदगी खत्म हो गई तो खत्म हो गई, मर गए तो मर गए, खत्म हो गए, फना हो गए, उन लोगों का मिजाज बुज़दिलाना हो जाता है, जुर्रतमंद नहीं रहते। और जिनका ये ख्याल होता है ना मरने के बाद भी उठना है, एक नई जिंदगी अल्लाह अता करेगा, वो लोग फिर मौत से घबराते नहीं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर मौत का लफ्ज
کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے، باہمت ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے، میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی۔ یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، یہ تو کسی۔ اور پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مردے، وارث شاہ او کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں، ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے، کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا، سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے، لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر۔ دوستو قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے، جس نے محتاج زندگی گزاری اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ۔ ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے، کوئی باغ ہے، قبر باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہ مرحوم آسی نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، وہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، آج تو ملاقات۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، انسانی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے۔
اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے. یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے. اسے پتا ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں قیامت میں بھی لگنی. جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے. وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے. تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا. یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا. آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے یہاں میں نے بانٹا تھا. شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے. تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا. تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے. میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں. بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے. ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے کبھی کام تے کام ہی نہیں آیا، اور تو نے تو میری امید ہی توڑ دی. وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر. اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا. ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے. اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں. کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں. ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں. اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا. تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے. لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھے کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے. یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے.
یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو یہ عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے، جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں، اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خائی کا بنایا ہوا تھا، ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا، وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے۔ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا۔ کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں، ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا ہوئے نے تے اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نال ہاں، ہن چونکہ بھرا لڑے نے تے اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے۔ تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں، کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی۔ او یار، اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں۔ لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی، طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے۔ ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا، سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے، آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے یہ میری سنت ہے۔ اور میرے عزیز، دل میں صفائی ستھرائی، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا۔ دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے۔
او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے 3 دن وہی ٹائم وہی وقت اسی طرح ہم بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی, اس پر ناز کرتے, رشک کرتے, غبطہ ہوتا. بندہ آیا, سادہ بندہ, جوتے سائیڈ پہ رکھے, پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے, وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا, 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان, تو بن گئے مہمان, مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, غریب ہوں, جو روکی سوکی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی, آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا, فجر کی نماز تک سویا رہتا, اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا, باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا, میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے, اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. 3 دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے, سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی, اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے, 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا, پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں, وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں, حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے, وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے, عداوت کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, اناد کوئی نہیں, اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں, کوئی کسی سے تنازع نہیں, اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا, فلانے نے سلام کو نہیں کیا, فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں, فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا, منگنی پہ کیوں نہیں بلایا, ایک بندہ کیوں بلایا. میرا رٹا کوئی نہیں, دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا, تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں, ہم نے اتباع رسول کرنی ہے, پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے, دلوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی. اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی, تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی, اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا, پر 1 دفعہ معافی مانگی, محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے, اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا, حضور کی اتباع کرنا, حضور کے نقش قدم چلنا, نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا, جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا. جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاٹی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے، جب آپ معرفت الہی کے رستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے،
وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے، تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے باندھ کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع. اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25,000 ہزار 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے. وسعت آ گئی تھی، اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں. لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، ہاں اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا. یہ پنکھے خود سے بند کیے ہوئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس. تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے. تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے. تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے. تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے کہ اب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں نا. لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا. بلایا جناب عمر، دوڑے حاضر ہوئے. اماں جی حکم ہو. پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے. بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر چپ کر گئے. کہا جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا. لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے. کہا کہیے.
توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں تھا۔ میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے